السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا ہے انور شاہ علوی صاحب نے، اور سوال پوچھا ہے کہ اکثر کر قبر میں بیری کے پتے یا بیری کی لکڑی ہی کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیا یہ مستحب ہے یا سنت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ایسا کیا ہے؟ آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ انور بھائی اور باقی تمام ناظرین، آپ یہ جان لیں کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے؟ تو بالکل ثابت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں کچھ صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے کچھ ہی دور گزرے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے چیخنے کی، رونے کی آواز سنائی پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں۔ وہیں پر صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کھجور کی ہری ٹہنی لے کر آؤ۔ صحابہ کرام جاتے ہیں اور کھجور کی ہری ٹہنی لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 20 سے اسے پھاڑا۔ ایک حصے کو ایک قبر پہ دفن کیا اور دوسرے حصے کو دوسری قبر پر دفن کیا۔ صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کس وجہ سے، کیا عذاب ہو رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنجہوا من البول فإن عامۃ العذاب القبر منہ، کیونکہ ایک شخص ایسا ہے قبر میں جو پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا ایسا ہے قبر میں جو غیبت اور چگلی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہوا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو ہم نے درخت کی ٹہنیاں یا لکڑی رکھی ہے ہری، تو اس سے کیا معاملات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ ہری ٹہنی ان 2 قبر پر پڑی رہے گی، تو جب تک یہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گی، یہ تسبیح، یہ ٹہنیاں، یہ لکڑی اللہ کا ذکر کریں گی، اسی طریقے سے ان قبر والوں کے گناہوں میں تخفیف پیدا ہوگی، کمی پیدا ہوگی، کیونکہ ہر ایک چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہر ایک چیز تو اکثر کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والنجم والشجر یسجدان، درخت اور بوٹیاں اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ بھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو اس چیز سے یہ ثابت ہو گیا کہ قبر میں آپ لکڑی یا ہری چیز رکھ سکتے ہیں، یہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کر قبر میں بیری کی لکڑیاں اور بیری کے پتے ہی کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ آپ جان لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں بیری کی پتیاں اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ باقی درختوں میں، باقی پیڑوں میں یہ بیری کی لکڑی جو ہے یہ زیادہ دنوں تک چلتی ہے، یعنی زیادہ دن تک ہری رہتی ہے۔ اگر آپ دوسرے درختوں کی لکڑی کو یا پتیوں کو ڈالتے ہو، وہ چند دنوں میں سوکھ جاتی ہے، لیکن یہ بیری کی جو پتیاں ہیں یا بیری کی جو لکڑی ہے یہ زیادہ دنوں تک ہری رہتی ہے، اس لیے بیری کی لکڑیوں کو قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ جو زیادہ دن تک ہری رہے اور زیادہ دن تک اللہ کی تسبیح بیان کرے، تاکہ جس قبر پر یہ بیری کی پتیاں یا بیری کی لکڑی پڑی ہوئی ہیں، جتنے دنوں تک اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گی، اتنی دنوں تک مردے کو راحت رہے گی اور آسانی رہے گی۔ اگر وہ گنہگار ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو ان ہری ٹہنیوں کے ذریعے اللہ رب العزت ان کی گناہوں میں تخفیف پیدا فرما دیتا ہے، گناہوں میں کمی پیدا فرما دیتا ہے۔ مسئلہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جان لیں کہ اکثر کر ہماری قبرستان میں کچھ جگہ ایسی مخصوص خاص ہوتی ہیں جو اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان کی قبر اب لوگ اپنی اپنی جگہوں میں بنواتے ہیں۔ اگر آپ ناظرین کی قبریں، دادی کی یا دادا کی، بھائی یا چچا کی جو بھی قبریں اگر کچی ہوں، تو آپ اپنی دادا، دادی، بھائی، بہن جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تو آپ ان کی قبروں پر پودے لگائیں، ان کی قبروں پر ہری چیزیں لگائیں، کوئی پیڑ ہے، درخت ہے، کچھ بھی ایسا لگائیں گے، تاکہ یہ ہری چیزیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جب تک قبر پر ہری چیز موجود رہے گی، یا ہرا پودا موجود رہے گا، یا گھاس رہے گی، یا کوئی بھی چیز درخت کی موجود رہے گی، وہ جب تک قبر پر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو صاحب قبر میں آسانی رہے گی، اور صاحب قبر پر جو عذابات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان عذابات کو کمی میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کمی پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کرام یہ مسئلہ آپ
سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ دوسری کلپ میں اسی کے تعلق سے دوسری آپ تک نظر کروں گا۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ جو میرے بھائی نہیں جانتے ان بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔